جب انسان کی روح طاقتور ہو، انسان اپنی روح کو مسلسل غذائیں دیتا ہے، اس کو مقویات کھلاتا ہے، تو انسان کی روح کا تقاضا بن جاتا ہے اللہ کے نام پہ جان دینا، یہ اس کا تقاضا بن جاتا ہے۔ جیسے پیشاب پکانے کا ایک تقاضا ہے نا، بھوک ایک تقاضا ہے، پیاس ایک تقاضا ہے، پیاس لگے تو پیے بغیر چین ہی نہیں آتا، بھوک لگے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے تو چین ہی نہیں آتا، اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی اللہ پہ جان دیے بغیر، کھانا اچھا نہیں لگتا اللہ پہ جان دیے بغیر۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی، ابو محجن ثقفی غلام تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے غلام تھے۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ قادسیہ اور یرموک یہ تاریخ اسلام کی مین جنگیں ہیں، بہت اہم ترین جنگیں ہیں، اس لیے کہ یرموک میں اللہ پاک نے اس دور کے سپر پاور روم کو توڑا یرموک کے ذریعے، اور قادسیہ کی جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سپر پاور فارس کو توڑا۔ یہ دو جنگیں بڑی اہم تھیں جس سے ساری دنیا کا کفر ٹوٹا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، اور اللہ کی شان دوران جنگ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ گئے کہ میدان میں اتر نہیں سکے، بس چھت پہ جا کے بیٹھ گئے اور جا کے پورے میدان جنگ کا منظر دیکھنے لگے۔ اللہ، ابو محجن ثقفی ان کے غلام تھے، تو ان سے ایک غلطی ہو جاتی تھی، کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس غلطی کی سزا میں ان کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھی ایسے ہی تھا کہ ابو محجن ثقفی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ابو محجن ثقفی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادسیہ کی جنگ جاری ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ چل رہا ہے۔ اچانک کفار کی طرف سے ایسا زوردار حملہ ہوا کہ محسوس ہوا کہ اب کفر غالب آ جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور یہ میدان کفار کے ہاتھ لگ جائے گا اور مسلمان شہید ہوں گے اور ہار جائیں گے۔ ایسی سچویشن بن گئی تھی۔ جب شور مچانا کفار کا، جس سے احساس ہوا کہ کفار غالب آ رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، تو ابو محجن ثقفی غلام تھے، پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، جب ان کے کانوں میں کفار کی فتح کا شور پڑا تو رونے لگ گئے۔ ابو محجن ثقفی رونے لگ گئے اور اشعار پڑھنے لگ گئے۔ اشعار کیا پڑھ رہے تھے؟ اشعار پڑھ رہے تھے، ہائے میری بد نصیبی کہ میرے پاؤں میں آج ہی بیڑیاں پڑنی تھیں، جبکہ آج اسلام کو شکست ہو رہی ہے اور کفر دندنا رہا ہے اور کفر غالب آ رہا ہے۔ ہائے میری بے بسی کہ اگر میں کھڑا بھی ہوتا ہوں تو پاؤں کی لوہے کی بیڑیاں مجھے بٹھا دیتی ہیں۔ اے کاش کوئی صورت ہوتی کہ میں یہ بیڑیاں کھول کر اور توڑ کر جا کے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھلاتا اور اسلام کے غالب کرنے کے لیے اپنی حتی الامکان کوششیں کرتا۔ جذبات تو دیکھیے، میرا آپ کا کیا جذبہ ہے اور ان کے کیا جذبات ہیں۔ ہم وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسلام کو مٹا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بے قرار ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے میں تو معذور ہوں، میرے تو ذمہ ہی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بندھا ہوا ہوں، تو میرے تو جانا ذمہ ہی نہیں ہے۔ رو رہے ہیں، اتنا روئے اور ایسے انہوں نے
ایسے انہوں نے رکت آمیز اشعار پڑھے کہ سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ پگھل کے رہ گئیں. کہنے لگی ابو محجن کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بس ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا خواہش یہ ہے کہ آپ بیڑیاں کھول دیں، میری بیڑیاں کھول دیں اور حضرت سعد کا گھوڑا میرے حوالے کر دیں اور ان کی تلوار بھی میرے حوالے کر دیں. اگر میں زندہ رہا تو آپ کو بیڑیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں خود ہی آ کر بیڑیاں ڈال دوں گا، اور زندہ نہ رہا پھر تو میں مکلف ہی نہیں. لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میری اس خواہش کو پورا کریں ورنہ میں اس غم میں مر جاؤں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ کو اتنا رحم آیا کہ انہوں نے بیڑیاں بھی کھول دیں، گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے دی. یہ اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے جو میدان جنگ میں اترے تو اللہ کی شان دیکھیے، ایسے جوہر دکھلائے، ایسے جوہر دکھلائے، ایسے جوہر دکھلائے کہ وہ کافر جو فاتحانہ چڑھے چلے آ رہے تھے ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا اور بھاگتے مسلمانوں کو اللہ نے قوت دے دی اور ایسا زوردار مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کو ان کے حملوں سے ایسا حوصلہ اور ہمت ہوئی کہ اللہ نے کفار کو شکست دے دی، اسلام کو فتح دے دی. حضرت ابو محجن اپنے جوہر دکھلا کے جلدی سے آئے گھر میں اور آ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بیٹھ گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون تھا. سعد بن ابی وقاص رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کیا رہا آج میدان میں؟ کہا بس آج تو میدان کفار کے ہاتھ چلے جانا تھا، آج تو کفار کو فتح ہو جانی تھی، ہمیں شکست ہو جانی تھی. شکست ہوتے ہوتے پتہ نہیں آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا. اگر ابو محجن بیڑیوں میں بندھا ہوا نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ابو محجن ہی تھا جو اپنے کرتب دکھا رہا تھا، لیکن ابو محجن چونکہ بندھا ہوا تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور گھوڑا بھی اس کے پاس میرے والے جیسا تھا، بالکل میرے والے جیسا گھوڑا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی کہنے لگیں سعد ناراض نہ ہونا، وہ ابو محجن ہی تھے، رو رہے تھے زار و قطار اور مجھے اللہ کے واسطے دے رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کا گھوڑا اور تلوار ان کو دے دی اور وہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان پہ اتنا پیار آیا کہ ان کی بیڑیاں خود جا کے کھولیں اور فرمایا آج کے بعد تو جو چاہے کر، سعد کبھی تجھے بیڑیاں نہیں ڈالے گا. جب انسان کی روح طاقتور ہو تو وہ نیکیوں کا تقاضا کرتی ہے، دین پہ چلنا اس کی خواہش ہوتا ہے، اللہ پہ جان دینا اس کی خواہش ہوتا ہے، اور اسے ایسی برائی سے نفرت ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان کو پاخانے اور پیشاب سے گھن ہوتی ہے.